بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کو قیامت کے دن ایک ایسے پل سے گزرنا ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ وہ پل ہے جس پر 7 مختلف مقامات پر 7 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے جواب پر دوسرے سٹاپ یا اسٹیشن کا راستہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ ان تمام 7 اسٹیشن سے گزر کر انسان ایک ایسی منزل پر پہنچ جائے گا جس مقام کے حصول کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا، یعنی جنت کا مقام۔ لیکن وہ مقام صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان 7 اسٹیشنز پر ان 7 سوالوں کے صحیح جواب دیں گے، اور جو ان 7 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا اسے اس پل سے نیچے دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ لیکن وہ 7 سوال اور 7 اسٹیشنز کون سے ہوں گے، اور کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ ان 7 اسٹیشن اور 7 سوالوں کے جواب جان سکیں۔ ناظرین، عربی میں صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی پل صراط وہ راستہ ہے جو کہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ قیامت کے روز اس پل سے تمام انسانوں کو گزارا جائے گا، اور جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال اور ایمان کے مطابق اس پل سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اہل جہنم ہوں گے وہ اس پر سے گزر کر جہنم میں گر جائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے وہ پل ایک خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا جہاں سے وہ گزر کر جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ ان میں سے روشنی کی رفتار سے، کچھ ہوا کی رفتار سے، اور کچھ رینگتے ہوئے، اور کچھ عام انسان کی رفتار سے گزریں گے۔ پل صراط کی مسافت آخرت کے سالوں کے حساب سے 3000 سال ہے۔ دوزخ پر 7 پل ہیں اور ہر پل کے درمیان 70 سال ہے، اور ہر پل تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اس پر سے پہلا گروہ آنکھ جھپکتے ہی گزر جائے گا، اور کچھ گروہ ہوا کی رفتار سے، کچھ دوڑتے ہوئے اور کچھ پیدل چلنے والوں کی طرح اسے عبور کریں گے، یہاں تک کہ پھر ایک گروہ رہ جائے گا۔ جب وہ گزریں گے اور جو ہی وہ اپنے پاؤں پل صراط پر رکھیں گے تو ان کے پاؤں لرزنے لگیں گے، تو وہ گھٹنے کے بل چلنے لگیں گے، تو دوزخ کی آگ بھی ان سے لپٹ جائے گی۔ پھر وہ پیٹ کے بل گھسیٹے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دوزخ کو عبور کر لیں گے۔ عبور کرنے کے بعد جب وہ پیچھے مڑ کر دوزخ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ جس اللہ نے ہمیں دوزخ کو پار کرا دیا وہی پاک ذات ہے۔ ناظرین، پہلے اسٹیشن پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مقدس کتابوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ جو انسان ان تمام سوالوں میں کامیاب ہوگا تو اسے اگلے سٹاپ پر بھیج دیا جائے گا۔ پھر اگلے اسٹیشن پر اس سے نماز کے متعلق سوال پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں پوری اور صحیح ادا کی تھی یا نہیں۔ تو جنہوں نے اپنی نمازیں پوری اور صحیح طریقے سے ادا کی ہوں گی تو ان کی نمازیں ان کے لیے نور بن جائیں گی جو انہیں آگے کا راستہ دکھائیں گی۔ پھر تیسرے اسٹیشن پر زکوٰۃ کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے تو وہ اس سے اگلے اسٹیشن پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح پہنچ جائیں گے۔ پھر چوتھے اسٹیشن پر ان سے روزوں کے متعلق سوال پوچھا جائے گا، جہاں پر روزے اور قرآن پاک کی تلاوت ایک انسان کی مدد کے لیے آگے آئیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، میری وجہ سے یہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور خود کو نفسانی خواہشات سے دور رکھا، لہٰذا آپ اسے بخش دیں۔ تب اللہ تعالیٰ اسے بخش کر اگلے اسٹیشن پر بھیج دیں گے، جہاں پر اس سے حج کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس اسٹیشن پر کامیابی کے لیے ہر
उस मुसलमान पर लाजिम है जो कि जिस्मानी और माली लिहाज से काबिल हो, तो उसे ज़िंदगी में एक मर्तबा हज ज़रूर अदा करना चाहिए। फिर यहाँ से कामयाबी के बाद इंसान छठे स्टेशन पर पहुँचेगा तो फिर वहाँ पर उससे वज़ू और गुस्ल के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा, जिसके ज़रिए से इंसान पाक साफ़ होकर अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि कम उम्री में ही बच्चों को वज़ू और गुस्ल के बारे में आगाही दी जाए, ताकि वो क़यामत के रोज़ पुल सिरात के छठे स्टेशन पर कामयाब होकर सातवें और आखिरी स्टॉप पर पहुंच सकें। नाज़रीन, सातवें स्टेशन पर इंसान से लोगों के हकूक़ के मुतालिक सवाल किया जाएगा, जिसमें हमारे वालिदैन, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों के मुतालिक के हकूक़ के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा कि हम उनसे किस तरह से सलूक करते थे। अगर कोई चोरी करता था, गीबत या दूसरों का हक़ खाता था तो उनके लिए आखिरी मरला सबसे मुश्किल होगा और वो उसे पार नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो इस मकाम पर भी कामयाब होंगे तो वो फिर ऐसे मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने उनके इंतज़ार में मौजूद होंगे, और जहां उनके लिए पानी के 2 चश्मे होंगे जिनके किनारे हीरे जवाहरात से बने होंगे। लोग एक चश्मे में नहाएंगे और दूसरे चश्मे से पानी पिएंगे। तब इसके बाद वो जन्नत के दरवाज़े पर पहुंच जाएंगे, जहां पर फरिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए होंगे और वो जन्नत में कदम रखकर एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में दाखिल होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम पुल सिरात से आसानी से गुज़र सकें और जन्नत में दाखिल हो सकें। वीडियो के आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।